والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہایت معزز محترم قابل صد احترام و اکرام علماء اعظام اور سامعین کرام، آپ حضرات کے ساتھ دین کی نسبت سے یہ ملاقات انتہائی مسرت اور خوشی کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا ہے کہ ہماری اس ملاقات کو اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنائے، ہمارے مل بیٹھنے اور سننے سنانے کو ہماری ہدایت کا، اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا دے۔ مجھ سے قبل انتہائی خوبصورت بیان آپ نے سماعت فرمایا، اور مجھ سے بعد خطیب ذیشان، عالم قرآن و سنہ، عالم باعمل، ہمارے اس علاقہ کی پہچان جو پورے ملک میں ہے الحمدللہ، حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب دامت فیوزہم العالیہ آپ کے ساتھ خطاب فرمائیں گے۔ میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دو نعمتیں ہم پر اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کی طرف سے بے مثال ہوئی ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پہلی امتوں اور پہلے
جو قومیں تھیں ان کی بھی ہدایت کا انتظام پیغمبروں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کی بعثت کا اور تشریف آوری کا مقصد خلق خدا کی رہنمائی تھی، مخلوق کو راہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہم پر، اس امت پر یہ احسان اس اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے کہ حق تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضور خاتم النبیین سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہمیشہ سے نسل انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعلیمات اور اپنے دین اور شریعت کی بنیادیں کتابوں کی صورت میں نازل فرمائی ہے۔ تورات، زبور، انجیل، باقی صحف اسی سلسلہ ہدایت کی کڑیاں تھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے جس کتاب ذیشان کا انتخاب فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں یکتا، منفرد، ممتاز اور جداگانہ مقام رکھتی۔ پہلے پیغمبروں کی نبوت و رسالت زماناً بھی محدود تھی اور مکاناً بھی محدود تھی۔ ایک زمانے کے لیے ان کی تعلیمات کامیابی کی ضمانت تھی، ایک علاقے تک کے لوگوں کے لیے ان کی ہدایات پر عمل کرنا، ان کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنا، اس کے مطابق عمل کر کے رضا خداوندی حاصل کی جا سکتی تھی۔ لیکن ہمارے حبیب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی شریعت اور آپ کا لایا ہوا نظام و پیغام نہ تو زمانے کے اعتبار سے محدود ہے اور نہ مکان کے اعتبار سے محدود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو 1500 سال ہونے کے قریب ہے۔ اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کائنات کا کوئی چھوٹا بڑا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت والی رسائی چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک رستہ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اور کوئی رستہ بھی دربار خداوندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ مکان کے اعتبار سے بھی کوئی حد بندی نہیں۔ عرب عجم ساری کائنات اس پہ ہمارے حبیب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا جھنڈا اور علم بلند ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک اصول ہے فطرت کا، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اس کے ساتھ لگاؤ تعلق، اس پر نظر کا جمع رہنا بھی اتنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سامان متاع میں سے کوئی چیز قیمتی ہے تو ہر وقت اس کی نگاہ ادھر رہتی ہے، دھیان ادھر رہتا ہے، اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں بھی ادا کرنا پڑتی ہیں۔ ساری نسل انسانی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر یہ دو بڑے احسان کیے، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان دو بڑی نعمتوں کے حقوق ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں، ہم ان نعمتوں کو اپنے حق میں فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں۔ نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا میں اپنے حسن اور آب و تاب کے ساتھ موجود تھے، آپ اپنی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو واعظ اور تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت بھی تو انسان ہی موجود تھے۔
لیکن سب موجود انسانوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوا، صرف انہی لوگوں کو فائدہ ہوا جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی، اس نعمت کا حق ادا کیا، ان لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اور جن لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی وہ ابو جہل بن کے تباہ برباد ہو گئے، عتبہ شیبہ بن کر جہنم کا ایندھن بن گئے، ولید بن مغیرہ کی صورت میں جہنم میں جا گرا، جبکہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، آپ کے چہرے انور کی زیارت بھی وہ کرتے تھے، آپ کی مجالس و محافل میں بھی ان کا بیٹھنا ہوتا تھا، آپ کے خطاب سے بھی مستفید ہوتے تھے، لیکن کیا وجہ کہ آپ کے چہرے کی زیارت کا بھی انہیں فائدہ نہیں ہوا، آپ کی زبان مبارک سے قرآن سننے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، آپ کے مجلس محفل محلے اور پڑوس میں رہنے کا بھی انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق نہیں ادا کیا تھا، سمجھے نہیں تھے کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی دولت ہمارے اندر بھیجی اور ہم پر ان کا حق کیا ہے۔ یہی معاملہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت مختصر ہے، حضرت استاد مکرم بیان فرمائیں۔ اس لیے آج کی اس محفل میں میری ایک گزارش یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید جیسی بے مثل نعمت اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جب ہم اس کا حق سمجھیں اور حق ادا کریں۔ جناب رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی اسی وقت میرے اور آپ کے لیے ہدایت، کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بن سکتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا حق سمجھیں اور اس حق کو بجا لانے کے لیے کوشش عمل پیرا ہوں، اس پر کوشش کریں، محنت کریں۔ تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس حق کو جانیں کہ حق ہے کیا، اور اس کے بعد اپنا جائزہ لے کر آئندہ کی زندگی میں پورے حزم، احتیاط، احتشام اور محنت و اہتمام کے ساتھ اس لگن میں لگ جائیں کہ ہمارا زندگی کا کوئی لمحہ اطاعت رسول سے ہٹ کر نہ گزرے۔ تو کامیابی حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود اپنے حبیب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا یہ مقصد اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اور اس موقع پر میں ایک اور بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ 1450 سال پیچھے چلے جائیے، رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی لوگوں کے سامنے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پیش کیا، کچھ لوگ ماننے والے تھے، سچے ماننے والے، جن کو رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ماننے والا شمار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں ماننے والا شمار کیا ہے۔ اور کچھ لوگ منکر تھے، انکار کیا انہیں رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منکرین کی صف میں شامل فرمایا، اور حق تعالیٰ نے بھی ان کو انکار کرنے والے لوگ گردانا۔ ذرا سوچئے وہ ماننے والے کیسے تھے، اس زمانے کا ایمان لانا اور انکار کرنا کیسا تھا؟ کیا ماننے کا یہی مطلب نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے آپ کے ارشاد پر اپنی تمام سابقہ معلومات کو چھوڑ دیا، جو رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اسے اپنے دل و جان کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے کیا وہ کچھ نہیں جانتے تھے؟ آپ کی بعثت سے پہلے کیا ان کے پاس اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی افکار، اپنی سوچ و بچار نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، جیتے جاگتے انسان تھے، ہنستے بستے ان کے گھر بار تھے، کاروبار تھے، تجارت تھی ان کی، سارے نظام ان کے پاس موجود تھا، لیکن ماننے کا مطلب یہ تھا، اور انہوں نے اس طرح مانا کہ جب رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دیا وہ رک گئے، جس چیز کو حلال بتایا اس کے ساتھ حلال والا معاملہ کیا، جس چیز کو حرام بتایا اس سے اجتناب برتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو گناہ قرار دیا انہوں نے اسے ترک کر دیا، جس چیز کو نیکی قرار دیا
उस पर उन्होंने सब कुछ अपना लुटा दिया। यही मतलब था ना। तो समझिए, आज भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब यही होगा कि रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं, उस शरीयत को ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जामिन समझते हुए अपने आप को शरीयत का पैरोकार और पाबंद बनाना। जो ऐसा करता है वो मानने वाला है। इनकार करने वालों ने क्या इनकार किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसला बयान किया, हक ताला की मुकद्दस किताब पढ़कर बताया। इनकार करने वाले, उसके इनकार की यही सूरत थी। उसने कहा नहीं, ये तो कोई नई बात है, ये नौजवान कोई नई बात लेकर आया, आज तक ते असा ये गल कोई नहीं सुनी, हमारे बाप दादा तो कोई और तरीके पर थे, ये कोई नई बात आ गई। उन्होंने इनकार कर दिया। यही मतलब था ना इनकार करने वालों का। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेमिसाल बेशुमार मकामात ऐसे जिनमें हक ताला ने यही बयान किया, इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। जब उन्हें कहा जाता है उस किताब की पैरोकारी करो जो अल्लाह ने नाजिल की, जवाब में कहते हैं नहीं, हमने जिस तरीके पर, जिस रस्म पर, जिस रवाज पर, जिस तर्ज जिंदगी पर अपने बाप दादा को पाया, हम वो काम करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अर्ज करने का मकसद ये है, और ये एक मजलिस की बात नहीं, मेरी गुजारिश है कि अलहदगी में सोचना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने और ना मानने का क्या मेयार था। सहाबा मानने वाले थे, किस तरह उन्होंने माना? मुशरिकीन मक्का ने इनकार किया, यहूदो नसारा ने इनकार किया, उनके इनकार का क्या तरीका था? सिर्फ यही कि मानने वालों ने अटल फैसला कर दिया, जो बात मोहम्मद करीम से सुनेंगे वही हक है, उसके खिलाफ जो कुछ भी हमारे पास है सब के सब को छोड़ दिया। न मानने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना, लेकिन कहा नहीं, ये तो नई बात लगती है। यहूदियों ने कहा हमारे पास वो तौरात में ये लिखा है, हमारे मौलवी ये कहते थे, हमारे मजहबी रहनुमाओं का ये तरीका है, ये तो साहिब कोई नई बात करते हैं, लिहाजा हम नहीं मानते। ये था ना मानने वालों का तरीका। ईसाइयों ने कहा था नहीं, हमारे पास जो किताबें हैं उन किताबों में और लिखा है, ये साहिब कुछ और मसला बयान करते हैं, हमारे मजहबी रहनुमा रऊसा पादरी कुछ और कहते हैं, लिहाजा हम ये बात नहीं मानेंगे। जो कुरान में आई ये नहीं मानेंगे, जो रसूल मेहरबान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं ये नहीं मानेंगे। हमारे लिए वो किताबड़ियां काफी हैं जो हमारे आबा ने लिखी हैं, हमारे मजहबी रऊसा और पेशवाओं ने लिखी हैं, वो हमारे लिए काफी। तो मानने का मतलब ये था, पहले जो कुछ भी ज़हन में है, जिस तबके से, जिस शोबे से, जिस मसलक से, जिस मजहब पर थे, जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंची, जब उन पर उतरा हुआ कुरान सुना, कहा ये कुरान सच्चा है, पहली बातें सब गलत थी, उन्हें छोड़ दिया। न मानने का ये मतलब था, रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई किताब सुनी, कहा नहीं, हमारे लिए पहली जो किताबें हैं, जो किस्से कहानियां हमारे अकाबिर से हम तक पहुंची हैं, हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंची हैं, वो सच्ची हैं, कुरान वाली बात हम नहीं मानते। ये था न मानने का मतलब, और वही मेयारी है ना, क्योंकि उस जमाने के मानने वालों को हक ताला ने मानने का मेयार करार दिया है। और इरशाद फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर, जिस तरह तेरे सहाबा ने तुझे और मुझे माना, क़यामत की सुबह तक आने वाला अगर उसी मेयार के साथ मुझे और तुझे मानेगा, फक़द इह्तदौ, तो मैं परवरदिगार कहता हूं वो हिदायत पर। और जो मुनकिर थे, जिन्होंने उस वक्त का इनकार किया, तो हक ताला ने उन्हें मुनकिर फरमाया, जहन्नम की वईदें फरमाई। आज भी न मानने का वही सूरत और वही मेयार है। इसलिए परखना होगा अपने किरदार को, परखना होगा अपने रवैये को, गौर फिक्र करनी होगी अपनी सोचो विचार, अपने तर्ज अमल पर। अगर तो तर्ज अमल कुरान और साहिब कुरान के साथ सहाबा इकराम जैसा है, मुतमईन हो जाओ और खुश हो जाओ, हिदायत पर हो और हक रास्ते पर हो। तुमने कुरान का भी हक अदा किया, तुमने महबूब करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी तस्लीम किया, और अगर तर्ज अमल कुफ्फार जैसा है, तो फिर बड़े अफसोस की बात है, बड़ी परेशानी की बात है। फिर और कोई नेकी भी हमें हिदायत पर नहीं ला सकेगी जब तक हम मानने वाले शुमार नहीं होंगे। मानने वाले शुमार हो गए, गलतियां भी दरगुजर और माफ हो जाएंगी, छोटे अमल का बड़ा अजर और सवाब मिल जाएगा।
لیکن نہ ماننے والوں کی صف میں اگر ہوئے کوئی عمل بھی حق تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس پر میں ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 16واں سپارہ ہے، مالک الملک کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ پروردگار فرماتے ہیں، پیچھے تذکرہ ہے، اولئک سے اشارہ اس کردار کی طرف، کون لوگ؟ چلو پوری آیت سنو۔ مالک الملک کی ذات بابرکات فرماتے ہیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، مشرکین مکہ کا طرز عمل، مشرکین مکہ پروردگار کی ذات اقدس کے علاوہ حضرت حابیل کے سجدے کرتے تھے، ان کی نظر نیازیں منت منوتیاں پیش کرتے تھے، حضرت ابراہیم کا بت بنایا ہوا تھا، حضرت اسماعیل کا بت بنایا ہوا تھا، قسمت آزمائی کے تیر ان کے بتوں کے ہاتھوں میں تھما رکھے تھے۔ عیسائیوں کا حال یہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کی ذات اقدس احد واحد معبود کا بیٹا سمجھ کر پوجتے تھے، مائی مریم صدیقہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام کی نظر نیازیں دیتے تھے۔ یہودیوں کا عالم یہ تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا سمجھ کر پوجتے تھے، ان کی نیازیں اور نظریں پیش کرتے تھے، مشکل و مصیبت میں ان سے مدد مانگا کرتے تھے۔ جب میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا، او عیسائیو تھم جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پوجو، پوجنے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تم مائی مریم صدیقہ کو نہ پوجو، پوجنے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ او یہودیو تھم جاؤ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن پوجنے کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ یہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جس ہستی کے سامنے حضرت عزیر سجدہ ریز ہوتے تھے، تم بھی اسی ہستی کے دربار میں جھکو، عبادت تم صرف اس کی کرو۔ یہودیوں کا خیال بھی یہ تھا، عیسائیوں کا خیال بھی یہ تھا، مشرکین مکہ کا خیال بھی یہ تھا۔ وہ کہتے تھے ہم جن ہستیوں کو پوجتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہی تو ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہی تو ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حابیل مظلوم شہید، یہ اللہ کے نیک بندے ہی تو ہیں۔ مالک الملک نے فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میری ذات کے علاوہ میرے مقرب بندوں کو پوجیں گے تو میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا، میرا غضب ان پر نہ ٹوٹے گا، یہ ان کا کفر شمار نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ معبود ہونا میرا ایسا منصب ہے کہ میری ذات کے علاوہ اور یہ منصب میں نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اگر کوئی میرے مقرب کو بھی اس میں میرا شریک ٹھہرائے گا تو مجھے یہ بات برداشت نہیں۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے منکروں کے لیے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے، ہم نے ایسے بدبختوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ میرے بندوں کو شریک ٹھہرا لیا تو یہ بات مجھے گوارا ہو جائے گی، میں اسے برداشت کر لوں گا، اس پر میں ان سے ناراض نہیں ہوں گا۔ فرمایا ہرگز نہیں، میں نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا۔ مالک الملک کی ذات بابرکات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، او میرے محبوب پیغمبر لوگوں کو بتا دو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اعمال کے اعتبار سے انتہائی گھاٹے میں ہوں گے؟ اخسرین خسارہ، گھاٹا، اعمال کے اعتبار سے جو خسارے کا سامنا کریں گے، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا نہ دوں تمہیں میں؟
कौन लोग हैं? अब ये जितने तबकात थे, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूजने वाले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पूजने वाले, सच्ची बात बताओ कि ये जब पूजते थे, इन हस्तियों की इबादत करते थे, उनके नाम की नजर न्याज दुहाइयां देते थे और वजीफे पढ़ते थे माबूद समझकर, इसे नेकी समझते थे या बुराई और गुनाह समझते थे? नेकी समझते थे। बेचारे समझते थे कि हमारा इन हस्तियों को पूजना दुनिया में भी हमारी मुश्किलात से निजात का जरिया बनेगा और आखिरत की मुश्किलात से भी निजात का जरिया बनेगा। हक ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर, नस्ल इंसानी को इस अंदाज में मुतवज्जे कीजिए, बताना ये मकसद है कि नस्ल इंसानी में से जो लोग आमाल के एतबार से सबसे बढ़कर घाटा पाएंगे, जिन्हें जिल्लत बढ़कर रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, मैं तुम्हें वो ना बता दूं? जरूर। कौन लोग हैं? मालिकुल मुल्क की ज़ात-ए अक़दस ने फरमाया, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, वो लोग हैं जिनकी साई, जिनकी मेहनत, जिनका खर्च किया हुआ माल, जिनका सर्फ किया हुआ वक़्त, जिनका सर्फ किया हुआ सरमाया दुनिया में भी रायगां चला जाएगा, और वो ये समझ रहे होंगे कि जिस वक़्त तराजू उठेगा तो मेरा पलड़ा नेकियों से भरा हुआ होगा। क्योंकि वो बेचारा तो इस सारे तरीक को क्या समझ रहा था? नेकी समझ रहा था। फरमाया वो ये समझ रहा है कि मेरे पलड़े में बड़ी नेकियां हैं, मैं कल क़यामत के दिन जाऊंगा तो नेकियों से मेरा पलड़ा भरा हुआ होगा। लेकिन परवरदिगार की ज़ात-ए अक़दस ने इरशाद फरमाया, दुनिया ही में उनकी सारी साई, उनकी सारी मेहनत, उनकी दौड़ धूप बर्बाद कर दी गई है। हक ताला की ज़ात-ए अक़दस ने उन्हें नेकी शुमार ही नहीं किया। और कल क़यामत के दिन इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, इसलिए इनके नेक अमाल जिन्हें ये नेक समझते थे बर्बाद होते गए, हालांकि वो अपने लिए जरिया निजात बना रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन इरशाद फरमाया, इन्होंने अपने रब की बातों को नहीं माना। रब की बात कुरान की सूरत में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाई ना, कि सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत नहीं। वो लोग डटे रहे, नहीं हमारे मौलवी कहते हैं, हमारे मजहबी रऊसा कहते हैं, हमारी किताबें कहती हैं कि ये बुजुर्ग हस्तियां हैं, इनको पूजने में नफा है, इनकी नजर न्याज मन्नत मरोती में फायदा होता है। उन्होंने कुरान की बात को नहीं माना, मोहम्मद करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार कर दिया, अपनी उन किताबों पर यकीन करके बैठे रहे। परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की बातों का इनकार किया, अपने रब की बातों का इनकार किया। परवरदिगार के साथ मिलने का इनकार किया, लिका मुलाकात का इनकार किया। याद करो, मुलाकात का इनकार दो तरह का है। एक तो ये कहना, जिस तरह मुशरिकीन मक्का में से बाज थे कि मरने के बाद जिंदा होना ही कोई नहीं, ये भी मुलाकात का इनकार है। यहूदी और ईसाई परवरदिगार की ज़ात-ए अक़दस के साथ भी मुलाकात का इनकार करते थे, लेकिन उनके इनकार की सूरत यह थी कि जिस तरह की, जिस कैफियत के साथ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात वाले दिन की जो कैफियत बयान की थी, जो हैसियत बयान की थी, उस हैसियत और कैफियत के साथ नहीं मानते थे। यहूदी क्या कहते थे? कहते मरने के बाद जिंदा होंगे, दरबार खुदाबंदी लगेगा, हिसाब व किताब भी सारी बातें होंगी। लेकिन अल्लाह ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपने बेटे का मकाम दिया हुआ है, सारा इख्तियार हजरत उज़ैर के पास होगा, जिस पर उज़ैर खुश वो जन्नत में चला जाएगा। यहूदी कहते थे हम नबियों की औलाद है, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हमें अजाब शिजाब कोई नहीं होना, अपने आबा और बुजुर्गों की वजह से बख्शे बख्शाए जन्नत में चले जाएं। कुरान मजीद का हर एक इस मेरी बात पर आयत मौजूद है, लेकिन एक एक बात पर आयत पढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं सिलसिला चलेगा। हर एक एक बात पर ये कुरान मजीद की आयत, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, जालिम कहते थे हम अल्लाह के दरबार में उसके बेटों जैसे हैं, हम उसके अहिब्बा महबूब पसंदीदा लोग हैं, हम तो बख्शे बख्शा जन्नत में चले जाएं। कसमें खा कर कहते लन तमस्सनन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, तौबा जी अजाब, हमें तो अजाब छुएगा नहीं, सिर्फ चंद दिन होंगे, बहुत गए तो चंद दिन अजाब में जाएंगे, फिर जन्नत में पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला ने इन तमाम खुराफात का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, बला
یہ کہتے ہیں آگ میں نہیں جائیں گے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ میرا معیار یہ ہے کہ جس کسی نے میرے پیغمبر پر اتری ہوئی شریعت کو تسلیم کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس کی وجہ سے باقی تمام خرافات کو چھوڑ دیا، وہ جنت میں جائے گا. اور جس کسی کو اس کی خطائیں گھیر لیں گی، اس نے اپنے پاس موجود علم پر فخر کیا، میرے پیغمبر کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اپنے رسم و رواج پر ڈٹا رہا، میرے پیغمبر کی سنت سے بیگانہ رہا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے محبوب ہیں، ہمیں عذاب نہیں چھوئے گا. فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، ان سے پوچھو بندر کون بنے تھے؟ یہودیوں تمہاری ایک نسل ہی بندر بن گئی تھی. کونوا قردۃ خاسئین، پروردگار نے یہ کس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا؟ تو دوستو سمجھو اس بات کو، نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کے ساتھ رشتہ امتی ہونے کا، آپ کے ساتھ تعلق، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اس وقت مفید ہوگا جب اسے مانو گے، جب اس پر یقین کرو گے، جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو کامیابی کی واحد ضامن راہ تسلیم کرو گے، پھر ہی ہے نجات. اگر نہیں تو چھڑے دعووں کے ساتھ کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی کے متعلق ارشاد فرمایا انہوں نے اپنے رب کی بات کو نہیں مانا، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. یہودی مانتے تو تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، عیسائی بھی مانتے تھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے جان. پھر ملاقات کا انکار کیسا؟ محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ملاقات کی کیفیت یہ بیان فرمائی. آخری پارہ ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ملاقات کا دن ہے، یہ قرآن کا بیان کردہ ملاقات کا دن ہے. کس طرح زندہ ہوں گے؟ فرمایا اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی شے کا بھی اختیار نہ رکھتا ہوگا، کوئی کسی کے لیے شیئن کسی شے کا بھی مختار نہیں ہوگا. والامر اور معاملہ سارا کا سارا یومئذ للہ، صرف ایک اللہ کا ہوگا. یہ ہے آخرت کا وہ تصور جو قرآن نے دیا ہے، جو صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. یہودی یہ نہیں مانتے تھے، یہودی کہتے ہیں نہیں مرنے کے بعد زندہ بھی ہوں گے، حساب کتاب بھی ہوگا، حشر بھی ہوگا، سب کچھ، لیکن سارا اختیار حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ہوگا. عیسائی کہتے تھے سارا اختیار عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگا، بس جس سے ادھر سے پرچی ملی سیدھا جنت میں. شریعتوں کی پابندیاں کرنے والے انتظار میں رہیں گے اور مرشد والے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا یہ تصور پیش کیا. سورہ انفطار اور آخری پارہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ قیامت کے منکر ہیں. کیوں؟ یہ قیامت کو اس طرح نہیں مان رہے جس طرح قیامت اصل میں ہے. مجھے بتائیے ابو جہل اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ بیت اللہ شریف کو بیت اللہ کہتے تھے نا، تو اللہ کو مانتا تو تھا کہ اللہ ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے نام عبداللہ کوئی نہیں تھے، زمانہ جاہلیت توحید کوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے. اللہ کو مانتے تھے، لیکن کیا وہ اللہ کے منکر ہیں یا ماننے والے ہیں؟ ابو جہل منکر خدا ہے نا، اللہ کا منکر تھا. کیوں بھائی؟ اللہ کو مانتا تو ہے. ہمارا یہی جواب ہوگا، درست جواب ہوگا، اللہ کو مانتا تو تھا لیکن اس طرح نہیں مانتا تھا جس طرح اللہ نے قرآن میں اپنی شان بیان کی، جس طرح محمد کریم اللہ کا تعارف کراتے تھے، اس طرح وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس لیے اللہ کا منکر. دوستو اسی طرح قیامت کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بیان فرمایا، محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. یہودی مانتا تو تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، یہ بھی مانتا تھا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حشر بھی ہے، لیکن اس طرح نہیں مانتا تھا جس طرح اللہ نے قرآن میں قیامت بیان فرمائی تھی. اس طرح نہیں مانتا تھا جس طرح محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت بیان کی تھی. اس لیے یہودی اور عیسائی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ماننے کے باوجود بھی منکر آخرت.
جس طرح ابو جہل اللہ نامی ہستی کو ماننے کے باوجود اللہ کا منکر تھا، اسی طرح یہودی اور عیسائی بھی، یہودی اور عیسائی محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اس قرآن مجید کی روشنی اللہ کو ماننے والے نہیں، ماننے والے منکر ہیں، اللہ کی آیات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے، لیکن مانتے تو تھے کہ اللہ نامی ہستی ہے۔ تب ہی تو کہتے تھے کہ موسیٰ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کو مان تو رہے۔ تورات کو کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کو مانتے تو تھے، پھر کیوں کہہ رہے ہو منکر؟ صرف اس لیے کہ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح اللہ نے اپنی کتابوں میں اپنی شان کو بیان کیا تھا کہ میں لم یلد ولم یولد ہوں، میں احد ہوں ولم یکن لہ کفوا احد، میرا کوئی ہمسر ثانی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، میں نے کسی کو اپنے بیٹے کا مقام نہیں دیا۔ یہودی اور عیسائی اس طرح اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو وہ اللہ کے منکر۔ تو سمجھنا ہوگا، اپنے ایمان کو بھی پرکھنا ہوگا، اور اس قرآن پر اپنا ایمان پیش کرنا ہوگا، رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے ایمان کو پیش کرنا ہوگا۔ کسوٹی بنانا ہے کس چیز کو؟ قرآن کو اور صاحب قرآن کو۔ اگر اس کے مطابق عقیدہ نظریہ ہے تو پھر ماننے والے شمار ہے، اگر اس کے مطابق نہیں تو پھر ماننے والے شمار نہیں ہو۔ بھلا جو کچھ مرضی ہم اس نسبت کا اظہار جس طریقے سے بھی کرتے رہے، ماننے والے شمار نہیں ہوں گے جب تک اس معیار پر پورے نہیں اترے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ اللہ کی رضا کے لیے جتنی محنتیں کر رہے ہیں، سب ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم نے کل قیامت کے دن ان کا حساب لیتے ہوئے ترازو ہی قائم نہیں کرنا، اسا ترکڑی نہیں چاونی، ویسے کہہ دینا جاؤ جہنمی، تمہارا کوئی عمل بھی اس قابل نہیں کہ اس کا وزن کیا جائے۔ کیوں؟ وزن ایمان کے بعد ہونا ہے، جب ماننے والا شمار ہو جائے گا اب اس کے بعد وزن ہوگا، اس کی نیکی کا کتنا وزن ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں، ماننے والا ہی شمار نہیں ہوا، اس کا کوئی وزن، کوئی عمل بھی تولا نہیں جائے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اس لیے گزارش کیا ہے کہ محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے فضل سے ہم سب مانتے ہیں، لیکن اپنے اس ماننے کا جائزہ لینا، کیا واقعی معیاری طور پر مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کسی رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا جب سے میں نے پیغمبر بھیجنے شروع کیے، پیغمبروں کو بھیجنے کا میرے نزدیک صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ پیغمبروں کی اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کریں، لوگ پیغمبروں کی اطاعت کریں۔ فرمایا میں نے پیغمبر اس مقصد کے لیے بھیجے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ خوشی خوشی کسی کے پیچھے چلنا۔ مجھے بتاؤ، منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ عملی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کرتے تھے، لیکن مومن کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ خوشی خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا نہیں مانتے تھے۔ اطاعت نام ہے خوشی خوشی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو قبول کرنے کا۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو اطاعت اس چیز کا نام ہے کہ جب تیرے کسی معاملے میں رسم بھی ہو، رواج بھی ہو، برادری بھی ہو، کنبہ قبیلہ بھی ہو، دنیا کے نام و نمود کی خواہش، تمنا اور مقام بھی ہو، لیکن تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے فخر کرنے لگے، تو سمجھے میں کامیاب ہی تب ہوا جب میں نے اس معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھام لیا۔ یہ ہے اطاعت کا معنی۔ سب چیزیں چھوڑ دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا نورانی طریقہ ہے، میرے لیے یہی کافی۔ برادری میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں میرے لیے کوئی رشتہ دار اہم نہیں، میرے لیے اہم ترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کا نورانی طریقہ ہے، اس کا نام ہے اطاعت۔ اگر کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان بھی لے، لیکن ذہن میں ہو کہ مجبوری بن گئی، کچھ مذہبی شناخت بھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، فلانے مولوی صاحب کیا کہیں گے، میرے استادوں کو پتہ لگے گا تو وہ کیا کہیں گے،
اس لیے بس سنت کی پابندی کی۔ دوستو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں۔ اطاعت کا لفظ خود اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ اس میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے، اس میں آپ کا سینہ بھر جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر حکم کیا آ جاؤ اپنے اپنے حکموں کو، طوعاً او کرہن، خوشی خوشی آتے ہو یا نہ خوشی، یہ ڈیوٹی تم نے بجا لانا پڑے گی۔ قالتا، دونوں نے عرض کی، اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آتے ہیں پروردگار۔ تو مہا ماننا اطاعت کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور سنت کو مان کر خوشی ہونی چاہیے۔ پروردگار نے فرمایا میں نے رسول بھیجے اس مقصد کے لیے تاکہ تم رسولوں کی اتباع کرو، تاکہ تم رسولوں کے پیچھے چلو۔ اطاعت کی جگہ پر دوسرا لفظ اتباع کا ہے، اتباع بھی یہی معنی رکھتا ہے، جانے دو اسے، اس کے اندر بھی یہی خوشی والا معنی ہے، فخر والا معنی۔ جب کوئی گائے کا بچڑا، چلو بات آئی ہے تو پھر آسانی سے جٹانی گل سمجھ آ گئی، گائے نہ بچہ ہوئے، گاں کھول کے اگے ٹورو، بچہ جس عمرہ وچ اپنی ماؤ نے پیچھے کدنیا کدنیا بہنا، اساں کوئی فکر نہیں ہونی، صرف ایک اس نے سامنے اطمینان نشا ہے، میری ماں اگے بہنی پئی۔ بچڑے کا اپنی ماں کے پیچھے اس طرح چلنا، یہ ہے طبیعہ، یہی ہے اتباع۔ امت کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صرف اس بات پر نازاں ہونا چاہیے، میرے رسول کا یہ رستہ ہے، کچھ ہوتا ہے مجھے فکر نہیں، میں نے اس رستے کو نہیں چھوڑنا، یہ ہے اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھیجا، یہ ہم پر حق ہے۔ اس محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ کے طریق پر اس طرح مطمئن ہو کر چلیں کہ ہمیں کوئی فکر نہ ہو، دائیں کی بائیں کی، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، کدھر فائدہ ہے کدھر نفع ہے کدھر نقصان ہے، نہ، ایک ہی مقصد ہے، محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رستہ ہے، بس اس پر ڈٹا رہے، یہ ہے اتباع۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا۔ پھر مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے محمد کریم، میں نے آپ کو بھیج کر دنیا سے تو اس طرز زندگی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی گزر گئی 80 سال، کوئی 90 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کی جوانی کو ضائع کر بیٹھا، اب اس عمر میں اسے سمجھ آیا مجھ پر تو لازم تھا یہ طرز زندگی، مجھ پر تو لازم تھا اس طرح زندہ رہنا، میں نے تو غفلت میں زندگی بسر کی، میں تو برادریوں کو دیکھتا رہا، میں تو جاہل نادان باپ دادا کے طرز عمل کے ساتھ چمٹا رہا، میں تو اپنی خوابوں قصے اور کہانیوں کے پیچھے پڑا رہا، حالانکہ مجھ پر تو لازم تھا اپنے حبیب کریم کے رستے پر اس شوق اور محبت کے ساتھ چلنا۔ اسے 80 سال کے بعد سمجھ آئی یہ بات، 40 سال کے بعد ہوش آیا۔ میرے محبوب پیغمبر، میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس نے 2 کام کرنے ہیں۔ اس نے کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں۔ جب ظلم کر بیٹھا، جب نا انصافی کر بیٹھا، جاؤ کا اپنا طریقہ چھوڑ دے، 80 سال کی عمر ہونے پر بھی، 40 سال کی عمر ضائع کرنے پر بھی اپنا برا رستہ چھوڑ دے، تیری سنت پر آ جائے۔ 80 سال کے بعد بھی اگر جہالت والا رستہ چھوڑ دے، تیرے طریقے پر آ جائے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگے، عرض کرے پروردگارا اتنی بڑی نعمت دے کر تو نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا، میرے پروردگار مجھے سمجھ نہیں آئی، میں اس کا حق نہ ادا کر سکا، میں غفلت والی زندگی بسر کرتا رہا، میں جہالت والے طریق پر چلتا رہا، پروردگارا گزشتہ زندگی معاف کر دے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہاں پر یہ جو بات ہے نا، یہ میں چھیڑ بیٹھا ہوں تو اب استادی بھی آ گئے ہیں اور وقت بھی میرا ختم ہو گیا۔ اس مقام پر میں آج کے اس دور کے حوالے سے کہتا ہوں، جس کسی نے بدعت کو ترک کر کے، رسم و رواج کو چھوڑ کر کے، محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے لازم سمجھ لیا، چمٹ گیا، رسم چھوڑی، رواج چھوڑا، بدعت چھوڑی، غلط راستے چھوڑے،
صرف محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر آ گیا، رب کعبہ کی قسم اس کے لیے میرے رسول نے اتنی استغفار کی ہے، اس شخص کے لیے میرے رسول نے اللہ سے اتنی معافیاں مانگی ہیں کہ جس کسی نے یہ کام کیا ربا اسے معاف کر دے، جس کسی نے بھی ایسا کام کیا یا اللہ میری امت پر رحم کرنا، جو میرا امتی بن گیا، 80 سال کی زندگی غلط گزاری لیکن سمجھ آ گئی، رستے پر آ گیا، سنت کو اختیار کر لیا، اللہ سے معافی مانگی، رسول کی استغفار اس کے لیے ثابت ہو۔ ارشاد پاک ہے لَوَجَدُ اللَّهَ توابا الرحیما، فرمایا جو کوئی عمر کے جس حصے میں بھی غلط رستے کو چھوڑ کر میرے محبوب تیرے نورانی رستے پر آ جائے گا، ہدایت والا رستے پر آ جائے گا، وہ اللہ کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ اللہ اسے یہ نہیں کہیں گے 80 سال گما کے آ گیا، یہ نہیں فرمائیں گے 40 سال کی جوانی اور شباب عمر لٹا کے آ گیا، اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اگر وہ اس حالت میں پلٹ کر آ گیا، میرے محبوب تیرے طریق کے ہدایت ہونے کی قسم کہ اللہ اسے درگزر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اس کی توبہ کو قبول کر لیں۔ اور آخری اگلی آیت کا صرف ایک جملہ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ او مسلمان معاشرہ، اس آیت کے معنی پر غور کرو، پھر اپنے ماننے والا دیکھو، ماننے والوں کی صف میں ہو یا کہیں انکار کرنے والوں کی صف میں تو نہیں کھڑے۔ ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرا رب ہونے کی قسم، فلا وربک مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ماننے والے نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت ماننے والے شمار ہوں گے جس وقت آپس کے اختلافات تیری لائی ہوئی طریق اور تیرے لائے ہوئے مذہب اور شریعت کے ذریعے نہ نمٹائیں گے۔ جب تک تجھے حکم نہ مانے، جب تک تجھے جج نہ مانے، جب تک تیری لائی ہوئی شریعت کو اپنے لیے فیصلہ کن نہ مانے، تیرا رب ہونے کی قسم ہے میرے دربار میں وہ مومن نہیں، میرے دربار میں مومن۔ اب آپس کے جھگڑے کہاں سے حل کرواتے ہو؟ آپس کے معاملات نزاع بن جاتے، جھگڑے بن جاتے، مذہبی جھگڑے ہیں، کہاں سے حل کرتے ہو؟ مذہبی جھگڑا بن گیا، تم تو کہتے ہو فلاں بزرگ کو دیکھ لو جی، فلاں بزرگ کو جج ہے، جو انہوں نے فرمایا اسے مان لو۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے دربار میں ایمان لانے والے تب شمار ہوگے جب تم نے محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو امام مانو گے، تب مومن ہوگے۔ تمہیں تو چاہیے کہ قرآن کی طرف آتے ہیں یار، جو بات قرآن میں ہے تمہاری بات ہے تو وہ سچی، میری بات ہے تو وہ سچی، محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کراتے، آپ کی ارشادات و تعلیمات میں اگر میری بات ٹھیک ہے وہ سچی، اگر میرے بھائی تیری بات سچی ہے تو تو سچا۔ ماننے والے تو یہ لوگ ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا تیرا رب ہونے کی قسم، میرے دربار میں اس وقت یہ مومن شمار ہوں گے، اس وقت یہ ماننے والے شمار ہوں گے جب آپس کے نزاعات کے فیصلے آپ کی لائی ہوئی شریعت سے یہ حل کریں گے۔ یہ ہے ماننے کا معیار۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اگرچہ کڑوی ہوں گی، یہ باتیں اگرچہ ناگوار گزریں گی، لیکن دنیا میں ناگوار گزریں گی۔ اصل تمہاری بھلائی اس بات میں کہ جائزہ لو، جب بندہ ماننے والا شمار ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔ لیکن یار یہ تو سوچنے کا مقام ہے کہ ماننے کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماننے والا کون ہوتا ہے، ماننے والا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کون سا طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر چھوٹی سی نیکی بھی نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر ماننے والے نہ بنے بدقسمتی سے تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائگاں اور فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سب کو نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی، قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔